21 رمضان المبارک پیر کا دن بہت ہی خاص روزہ ہے، یہ بہت ہی خاص دن ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس لیے یہ دن بہت ہی خاص ہے۔ اور جب یہ دن آئے بھی رمضان المبارک میں تو پھر کی تو اس دن کی شان و عظمت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ نے 21 رمضان المبارک 21ویں روزے میں خاص تسبیحات جو کرنی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا اسم صرف 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے اور مخالفین سے سارا سال محفوظ رکھیں گے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کا پیارا اسم ہے وہ ہے یا حافظو، یا حافظو۔ اسے 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ یا حافظو کا مطلب ہے اے نیچا کرنے والے۔ اگر کسی سخت دشمن سے آپ کو واسطہ پڑ جاتا ہے، کوئی اگر آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا، آپ کو بلا وجہ تنگ کر رہا ہے، تو اس اسم کی کثرت آپ کی جان اس شخص سے چھڑوا دے گی۔ اگر تو رمضان المبارک کے علاوہ آپ کسی اور دن وظیفہ کرتے ہیں تو یہ صرف آپ نے 7000 مرتبہ تھوڑی سی مٹی پر پڑھ کر دشمن کے دروازے پر دم کر کے پھینک دیں، انشاءاللہ دشمن مغلوب ہوگا۔ تو آج 21ویں روزے آپ نے یا حافظو کو 300 مرتبہ ضرور پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو فتنوں سے اور دشمنوں سے محفوظ رکھیں گے۔ نماز ظہر کے بعد اللہ تعالیٰ کا پیارا نام یا ناصرو، یا ناصرو، یہ آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ انشاءاللہ آپ کو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی نصرت ضرور ملے گی۔ اس کے علاوہ نماز عصر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک بہت پیارا اسم یا باسطو 300 مرتبہ پڑھنا ہے اول و آخر درود پاک کے ساتھ۔ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں، بے شک ایک دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کشادگی پیدا کرنے والا ہے، وہ ضرور آپ کے رزق میں وسعت عطا کرے گا۔ یا باسطو کا میننگ بھی ایک کشادگی پیدا کرنے والا ہے۔ تو آپ نے یہ والا اسم 300 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے رزق میں وسعت کی دعا کرنی ہوگی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہر حال میں آپ کے ساتھ شامل رہے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جتنا بھی رزق عطا کریں گے اس میں ضرور برکت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے کثرت نہ مانگا کریں، برکت مانگا کریں۔ برکت والا جو رزق ہے نا وہ تھوڑے میں بھی زیادہ لگتا ہے، اور جو کثرت والا رزق ہوتا ہے وہ زیادہ بھی کم ہی لگتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی مانگیں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگیں، کثرت کی دعا نہ مانگا کریں۔ انشاءاللہ اس اسم کے ذکر سے آپ کو اللہ تعالیٰ سارا سال کثرت والا نہیں بلکہ برکت والا رزق عطا کریں گے۔ نماز مغرب کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھنی ہے۔ دعائے جمیلہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، وہ ہم اپنی اکثر ویڈیوز میں بیان کرتے رہتے ہیں۔ افطاری کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دعائے جمیلہ پڑھنی ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر سارا سال اپنی نظر کرم کریں گے۔ نماز عشاء کے بعد آپ نے سورۃ طلاق کی آخری 3 آیت نمبر 3 پڑھنی ہے۔ نماز عشاء کے بعد سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 بس پڑھنی ہے، آخری 3 آیات نہیں پڑھنی، صرف آیت نمبر 3 25 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ بہت ہی خاص آیات ہیں، ان میں ذکر آتا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے انسان کو گمان بھی نہ ہو۔ انشاءاللہ جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے نا، واقعی اللہ تعالیٰ اسے بہت کچھ عطا کرتے ہیں۔ تو بے شک وہ شیئن قدیر ہیں، ان اللہ علی کل شیئن قدیر ہے، ان اللہ علی کل شیئن علیم ہے۔ تو اس کی صفات کا واسطہ دے کر مانگا کریں، انشاءاللہ وہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ رمضان المبارک کے صدقے تمام مسلمانوں کی، تمام مومنات، تمام حاجات، جن جن کے دل میں جو بھی حاجات ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرے، آمین۔